علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من جو کوئی کانا ہے عدو و دشمن للہ اللہ کے لیے و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے لیے و رسلہ اور اس کے رسولوں کے لیے و جبریل اور جبریل کے لیے و میکال اور میکائیل کے لیے فَإِنَّ پس بے شک اللہ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافر۔ پیچھے بات یہ ہوئی تھی کہ یہود نے صرف اور صرف جبریل کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا کہ جی ہماری اس سے دشمنی ہے۔ دشمنی کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ عذاب لے کر آیا، ہمارے بڑوں پر عذاب لایا، تو یہ ہماری اس سے دشمنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن، اس کے فرشتوں کا دشمن، اس کے رسولوں کا دشمن، جبریل کا دشمن اور میکائیل کا دشمن، یعنی کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہود نے اللہ سے دشمنی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن وہ اللہ کے دشمن بن گئے، کیونکہ حدیث میں واضح آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی، جس نے اللہ کے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھی۔ اب کوئی بندہ 100 دفعہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے، 1,00,000 دفعہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے، اللہ کے کسی مسلم بزرگ نیک آدمی، بزرگ سے مراد نیک آدمی، اللہ کے کسی مسلم نیک آدمی کو اگر وہ اس کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر دیتا ہے تو وہ بندہ یقیناً یہ اللہ رب العالمین اور ان سب کا باوجود عبادت کا دعویٰ کرنے کے وہ منکر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کے فرشتے ہیں، فرشتوں میں سے کسی ایک، نبیوں میں سے کسی ایک، اور ایسے ہی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب، یعنی کہ جو مسلمات ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا، ایک سے دشمنی رکھنے والا، اس کو کہا جائے گا یہ اللہ کا دشمن ہے۔ آج کے دور میں یہودی اللہ کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کو یہ نبی تسلیم نہیں کرتے، تو یہ اللہ کے دشمن ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان کے سوا ہر کوئی دنیا پہ جو بستا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اب اس آیت سے اندازہ لگائیے، اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا دشمن، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل، میکائیل، سب کا دشمن، اور وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہی ہے کہ کسی ایک مسلم چیز کا انکار کرنا، کسی ایک ایسی چیز کا انکار کہ جو دیکھیں ایک انکار ہوتا ہے کسی تعویل کی وجہ سے، اس میں اگر تعویل کرنے والا نیت سے مخلص ہے، اگرچہ تعویل اس کی غلط ہے، اس پر اس کے لیے معافی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو صحابہ کرام کی زندگی میں کسی ایک صحابی سے اختلاف ہوا، ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے اختلاف، جس طرح کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اختلاف، یا اور صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف، یہ جو اختلاف کی کیفیت ہے یہ ایک تو اختلاف اجتہادی تھا، تعویل کی بنیاد پر تھا۔ ایسے اختلاف کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے
کہ جناب وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن بن گیا. کیوں؟ جو اختلاف کر رہا ہے وہ بھی نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بالعموم بشارت لے چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو آگ نہیں چھوئے گی. تو جو اختلاف کر رہا ہے وہ بھی نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بالعموم بشارت میں داخل ہے. تو جب وہ بشارت میں داخل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہے. تو جب دو دوست آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، دونوں اللہ کے دوست ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف ہے، تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ ان کا آپس کا اختلاف جو ہے وہ دونوں مخلص ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کسی فروعی مسئلے کے اندر سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، جس وجہ سے ان کا آپس کا اختلاف ہے. جس طرح کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا علی سے اختلاف تھا، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے موقف کو سمجھنے سے قاصر رہے اور علی رضی اللہ عنہ اپنے موقع پر درست تھے. تو وہاں پر یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ اللہ کے ولی مسلم ولی علی رضی اللہ عنہ کا مخالفت کر رہے تھے لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے نکل گئے. تو یہاں پر مخالفت کا معنی بھی سمجھ لیجئے، یہ جو مخالفت تھی نا یہ اس معنی میں نہیں تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس معنی میں تو اختلاف تھا ہی نہیں. اختلاف صرف اور صرف اس معنی میں تھا کہ جناب ایک جزوی مسئلہ تھا کہ قصاص پہلے لینا کہ بیعت پہلے کرنی، اس میں اختلاف تھا. لہٰذا یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھائیں کہ اس بات سے کوئی یہ مت سمجھے کہ جی علی رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی تھے، ان کی جس نے کسی نے صحابہ میں سے مخالفت کی بس وہ اب دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اللہ کا دشمن بن گیا. یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ واضح ہے. علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے والا علی رضی اللہ عنہ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتا تھا، ان کو اللہ اور اس کے رسول پر افتراء بازی کرنے والا نہیں کہتا تھا، اور وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ علی میرا دشمن ہے، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ اس مسئلے کے اندر ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے اس مسئلے میں اختلاف. وہ ان کی ولایت، ان کی پارسائی اور ان کے تقوی کا اظہار کرتے تھے. جس طرح کہ معاویہ رضی اللہ عنہ واضح کہتے تھے کہ اس چیز کا علی میرے سے زیادہ حق رکھتے ہیں خلافت کا، میں ان سے زیادہ نہیں ہوں، نہ نیکی تقوی میں، نہ علم میں، نہ استحقاق خلافت کے اندر. لیکن یہ تو صرف اور صرف اس بات میں تھا کہ جی ہم پہلے قصاص دیں گے پھر بیعت کریں گے. تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھتے ہوئے اپنے اللہ کے جو دوست ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آج کے دور میں ہم اپنی طرف سے کسی کو اللہ کا ولی کہہ کر اس کی مخالفت کرنے والے کو جہنم کا ٹکٹ نہیں دے سکتے. ہمیں کیا پتہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے کہ جن کے اوپر وحی آتی تھی. آج کے دور میں میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں میرے گمان کے مطابق یہ بندہ بڑا نیک ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو ولایت کے پکی مہریں لگائی ہوتی ہیں کہ جی ولی کامل، پورا ولی، اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا القاب لکھے ہوتے ہیں. یہ بات کسی کو یوں آج کے دور میں علی الاطلاق بغیر کسی قید کے ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ مبالغہ آ رہی ہے، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.